اور پھر فرمایا سن ينحدر عني السيل ولا يرقى علي الطير، میں جب بولنے لگتا ہوں تو مجھ سے معرفت کا سیلاب بہتا ہے. جب میں علی بولنے لگتا ہوں تو مجھ سے معارف کا معرفت کا عرفان کا سیلاب بہتا ہے. اور جب کبھی سیلاب بہنے لگتا ہے تو سیلاب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، سامنے آنے والے کو نقصان ہوتا ہے. اور میں وہ اللہ کا منفرد، میرے الفاظ ہیں ان کا منفرد پرندہ ہوں کہ جب میں اڑنے لگتا ہوں ولا یرقى علی الطیر، مولا علی کی تعبیر ہے یہ، جب میں پرواز لینے لگتا ہوں تو دنیا کا کوئی صاحب طاقت پرندہ نہیں ہے، وجود نہیں ہے جو میرے برابر میں آ کے پرواز کرے. جی تو مولا علی کے تو دیے ہوئے دستور پر ایمان، مولا علی کے دیے ہوئے دستور پر تو کردار سازی کا اگر بہترین، میں ان جوانوں اور بچوں سے اور خاص طور پہ ادارے چلانے والوں سے کہوں گا کہ خطبۃ المتقین کو نصاب تشیع قرار دیا جائے، نصاب مومن قرار دیا جائے. مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک بہترین نصاب ہے خطبۃ المتقین. ایک ایک جملے کو فریم کروا کے لگوانے کی ضرورت ہے، آتے جاتے اس کو دیکھ کر ہمارے اوپر اثر ہو. بہت ساری آیات ہیں، بہت ساری احادیث ہیں جن کو تغرا بنوانے کی ضرورت ہے. خوبصورت، اللہ نے پیسہ دیا تو سونے کی تاروں سے لکھوا دیجیے اور اسے اپنے ڈرائنگ روموں میں، اپنے آفسوں میں، اپنے امام بارگاہوں میں، اپنی مسجدوں میں لگا دیجیے. مثلا قرآن کی ایک بڑی مشہور مختصر آیت ہے سورہ تکویر میں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، 2 لفظوں پر مشتمل ایک آیت ہے، اس سے چھوٹی آیت نہیں ہے. اس سے چھوٹی آیت ہے مدھامتان، وہ ایک لفظ کی آیت ہے، مگر 2 لفظوں والی یہ آیت ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، آیت پوری ہے. اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ ہاں، اللہ قرآن میں ہم سے پوچھ رہا ہے، پوری آیت ہے سورہ تکویر میں، کہاں جا رہے ہو؟ اب اگر یہ فریم میں لکھی بھی ہوگی، کسی تغرے پہ لکھی بھی ہوگی اور ہم جاتے ہوئے اسے دیکھیں گے تو اللہ پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو؟ جانے کا جواب ہے تو جاؤ، ورنہ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کو جواب دے سکتے ہو کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر جاؤ، اور جواب نہیں دے سکتے تو کیوں جا رہے ہو؟ ایسے ہی مولا نبی کے کچھ احادیث ہیں، مولا علی کی کچھ احادیث ہیں کہ جو مختصر ہیں اور مکمل ہیں. یہ ہمارے لیے ہمارے احساسات اور جذبات اور رویوں کو بہتر کرنے کا ذریعہ ہے. خطبہ حمام بھی ایسے ہی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار. سنی شیعہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں ان الذین آمنوا آیا ہے اس کا سب سے اونچا مصداق علی ہے. پھر رتبتاً نیچے آتے آتے شاید میں اور یقیناً آپ جیسے لوگ ہوں گے، وہ رتبتاً نیچے آتے آتے، لیکن سب سے اوپر جو سرداری کر رہا ہے اس ٹائٹل کا، اس عنوان کی جو سرداری کر رہا ہے وہ مولا علی کا وجود ہے. صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت رحمان لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. اب روشن ہو گیا میرے بچوں پر، دیواروں میں چنے گئے، زبانیں کھینچی گئی، گردنیں کاٹی گئیں، خون نکال کے اس سے گارا بنا کر عمارتیں بنائی گئیں. سیدانیوں کے ساتھ اور سادات کے ساتھ خاص طور پر کیا ہوا، میں کل ایک جگہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہنے کا نہیں ہے ارادہ. مقاتل الشیعہ نامی ایک پورا 14 جلدی ایک کتاب انشاءاللہ جلدی منظر عام پر آئے گی. اس کی پہلی 7 جلدیں چھپ گئی ہیں. اس کا جو پہلی جلد اس حقیر نے لکھی ہے، میں 1994 سے اس موضوع پہ کام کر رہا ہوں، جو پہلی جلد اس کی چھپی ہے، پہلی 7 چھپ گئی ہیں. اس پہلی جلد کے اندر صدی ہم چلے ہیں. پہلی صدی ہجری میں کیا ہوا، دوسری صدی ہجری میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، تیسری صدی ہجری میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، پھر ہم اپنی صدی میں آئے ہیں تو ہماری صدی ہجری میں کیا ہوا. تو اگر اس کتاب کو، اور 700 صفحوں کی کتاب ہے، بڑے سائز والی کتاب ہے، اور اب بھی مجھے یہ شرمندگی ہے کہ بہت سارے واقعات شاید رہ گئے اور بعض واقعات کو تفصیل سے بیان کرنا چاہیے تھا، ہم نے 2 لائنوں میں بیان کر دیا. تو یہ ہماری تاریخ ہے. یہ سب کچھ جو ہوا ہمارے ساتھ، اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ تم علی ولی اللہ کہنا چھوڑ دو، تم اہل بیت کا نام لینا چھوڑ دو، تو پھر تمہارے ساتھ کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر تم آرام سے رہو گے. جی درباروں میں بلا کر ذلیل کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی دربار میں آ جاتا تھا اور پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے، اور پھر اس کے نام سے یا اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا، کیونکہ علی والے میں تو خوشبو آتی ہے، یعنی گفتگو کی خوشبو کچھ اور ہوتی ہے، اس کے بولنے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. تو میرے سنی بھائیوں، میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو محبت علی ہے نا، یہ جو محبت اہل بیت ہے، یہ آسان اور سستا سودا نہیں ہے. اس کام پر آنے کے لیے اور اس کام کو کرنے کے لیے بہت کچھ دینے کے لیے انسان کو تیار ہونا پڑے گا، اور ہوئے ماضی میں ایسے اور آئندہ بھی ایسے ہوگا. مگر یہ تو ہوا ہماری طرف سے پہلو. جو مولا کائنات کی طرف سے پہلو ہے وہ یہ کہ پھر جس کا نام لینا گوارا نہیں تھا، اب کون سا ملک ہے جہاں اسی کا نام لیا جاتا ہے؟
یہ کیا ہوا کہ ہر ایک کے دل میں علی بس گیا؟ جو تاریخ جاننے والے بیٹھے ہیں، شاہ عباس طہماسپ صفوی 1000 سال پہلے جس نے پہلی شیعہ حکومت بنائی، اس نے جب حکومت قائم کر لی تو اصفہان مرکز تھا، سندھ ایک صوبہ تھا، پنجاب یعنی ہند ایک صوبہ تھا، بہت بڑی مملکت بنائی۔ تو اس سے ایک عالم دین نے کہا کہ تمہاری حکومت تو اب مولا علی کا جو خطبہ ہے، مولا علی کا جو خط ہے عہد نامہ مالک اشتر، جو انہوں نے مصر کے گورنر حضرت مالک اشتر کو لکھ کر دیا تھا کہ گورنروں کو کیسا ہونا چاہیے، حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، اسے اپنی حکومت کا دستور بنا لو۔ تو اس نے کہا بیٹھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے پھر کہا بیٹھے رہیے۔ صبح سے لے کر شام تک دربار ختم ہو گیا اور اس بات کا جواب بادشاہ نے نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا بھائی سارا دن ہو گیا، آپ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اپنی حکومت کا نصاب، دستور، علی کا عہد نامہ، علی کا گورنروں کے نام جو خط ہے اسے بنا لو۔ تو وہ جو پیچھے پنکھا چل رہے تھے نا خادمین، ان کو بھی کہا چلے جاؤ۔ جب سب چلے گئے تو کہنے لگا کہ خود علی کی حکومت تو کامیاب تھی نہیں، معاذ اللہ۔ اب میں پورا جملہ سنیں گے، کوئی کلپ نہ بنا لے یہاں پر۔ وہ کہنے لگا خود علی کی تو حکومت کامیاب تھی نہیں، اب علی کا دیا ہوا دستور ہم اپنائیں اور کامیابی حاصل کریں کیسے؟ تو انہوں نے کہا اور وہ عالم دین بظاہر ہلی خاندان کے عالم تھے، کہا اور اس کے علاوہ کچھ کہنا ہے؟ کہا نہیں بس یہی کہنا تھا۔ کہا یہ تو آپ پہلے کہہ دیتے، مجھے سارے دن آپ نے بٹھایا، آپ مجھ سے کہہ دیتے کہ بھائی علی کی حکومت کیسے میں اپنا لوں ان کے طریقوں کو۔ کہنے لگا نہیں، یہ جو پیچھے پنکھا چل رہا تھا نا یہی پنکھا مارتا میرے سر پر، اگر میں نے کہہ دیا ہوتا تو یہی پنکھا میرے سر پہ مار دیتا۔ تو انہوں نے کہا یہی تو دلیل ہے کہ علی کی حکومت کامیاب تھی۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد کا۔ جی بھائی اس سے بلند صلوات نبی کی ذات پہ پڑھ رہے ہیں۔ میرا اصلی مضمون آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ علی مولا کی محبت اہل دل کا کام ہے، عاشقوں کا کام ہے۔ نبی مکرم کی سوائے 2 زوجاؤں کے باقی تمام زوجائیں مولا علی سے بتبع نبی کے عشق کرتی تھیں۔ محبت علی کے بغیر ان کا بھی ایمان مکمل نہیں تھا۔ جی ہر نبی کی زوجہ نے، خاص طور پر جناب صفیہ، جناب میمونہ، جناب ام سلمہ، ان بیویوں نے تو محبت علی کا رس دلوں میں گھولا ہے۔ حکم قرآن کیونکہ ان کے لیے تھا کہ کرنا فی بیوتکن، خبردار گھروں سے باہر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خبردار گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ تو یہ بیویاں گھروں میں رہتی تھیں، مگر جو بھی کوئی خاتون ان سے ملنے آتی تھی یا کوئی صحابی ان سے کسی حدیث کی تصدیق کرنے آتا تھا، دروازے پر آ کر پوچھتا تھا تو یہ اس کو محبت علی کا پیغام ضرور دیتی تھی۔ علی کو تنہا نہیں چھوڑنا، علی کے بغیر زندگی نہ گزارنا۔ ہم نے نبی سے وہ پوچھنے کوئی اور حدیث سے آیا ہے، اس کی تصدیق یا تردید کر کے مولا علی کے شان میں جو حدیث انہوں نے سنی ہوتی تھی وہ ضرور بتاتے تھے۔ اور شاید اس کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے نبی سے یہ بار بار سنا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو۔ کوئی ملاقات، کوئی بیٹھک جس میں علی مولا کی بات نہ ہو وہ کیسے مکمل ہو سکتی ہے؟ وہ نبی کی پسندیدہ بیٹھک نہیں ہے۔